اچھا، اس عمل کے حوالے ہماری ثبوت کے ساتھ مستند کتابوں میں موجود ہیں، ثبوت کے ساتھ مستند کتابوں میں موجود ہیں۔ اس عمل کو آپ ایک بار کر سکتے ہیں، چند بار بھی کر سکتے ہیں، ناممکن حاجات مسائل کے لیے، ناممکن حاجات مسائل کے لیے، بس اتنا الفاظ کافی ہیں۔ ایک صاحب میرے پاس پرانی بات ہے، میں نے کہا نا ایک صاحب نے مجھے یاد دہانی کرائی، اب کری میں چھپا ہے یہ، میرے پاس آئے، مجھ سے کہنے لگے یہ مسائل ہیں۔ میں نے کہا میں پہلے کمیشن لوں گا، چندہ لوں گا، پھر بتاؤں گا۔ اس نے کہا جو آپ دل چاہے دے دیں۔ میں کہا جیب میں سے پیسے نکال، کتنے ہیں؟ نکالے۔ میں نے کہا دوسری جیب میں ڈال، اچھے خاصے پیسے۔ میں کہا رکھ یہاں۔ اس نے رکھ دیے۔ رکھنے کے بعد میں نے کہا اب یہ عمل تو نے کرنا ہے 11 بار، یہ گوشت والا۔ کتنی بار؟ پہلے 3 دفعہ میرے لیے اس نظام کے لیے کر، تیری ہو جائے گی حفاظت۔ اب نقطے پہ کریں غور، میرے اور اس نسلوں کے نظام کے لیے، اس پورے نظام کی حفاظت، برکت، عافیت کے لیے کر 3 بار۔ اور جس طرح اپنے لیے کرے گا خلوص اخلاص سے، اگر تھوڑا سا بھی اخلاص خلوص میں کمی ہوئی تو جو فائدہ پھر اگلے میں بھی نہیں ہوگا۔ کر 11 میں سے 3 نکالے، باقی کتنے بچے؟ 8۔ 8 دفعہ پھر اپنے لیے کر، وقفہ وقفے سے جب بھی کر، پھر اس کی تاثیر دیکھ۔ چلا گیا، کچھ عرصے کے بعد ملا، کہا اس وقت تو سمجھ نہیں آئی تھی، کئی وسوسے آئے کہ ان کو اگر اپنی ضرورت ہے تو ہمیں کیا دیتے ہیں، ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، خود خالی ہے۔ یہ آیا، کبھی کیا سوچ آئی، کبھی کیا سوچ آئی۔ کہا کہ میں نے اپنی سوچوں کو سنبھالتا تھا، کنٹرول کرتا تھا، اور سوچوں پہ پہرے بٹھا کے اپنے یقین کو جمایا۔ کہا بس وہ 3 دفعہ کا جو یقین جمع، ایسا 3 دفعہ میں نے آپ کے اس سارے نظام کے سخت تصور، سخت توجہ، سخت دھیان سے کیا۔ اس کے بعد جو 8 دفعہ تھا، کہا وہ میرے لیے ایسے ہوا جیسے بیری کے ہر پتے پہ کوئی اللہ کی نیک مخلوق بیٹھی ہے، اور وہ میرے لیے اس نے پتے کو مصلی بنایا ہوا ہے۔ غور سے سمجھو، اس نے میرے لیے ہر پتے کو کیا بنایا ہوا ہے؟ کیونکہ یہ جو ہے نا بیری کا درخت، یہ اصل میں جنت کا درخت ہے۔ بیری کا جو درخت ہے یہ اصل میں جنت کا درخت ہے۔ بیری کا درخت یہ ہے اصل میں جنت کا درخت۔ بس جو جنت کا درخت ہے، بس فرق یہ ہے، حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے، کہ وہاں جو جنت کی بیری ہے اس میں کانٹے نہیں ہوں گے۔ اس نے کہا جی میرے حضور معراج میں جب تشریف لے گئے تو سدرۃ المنتہا تک گئے، وہ آخر جہاں جبریل کے بھی پر جلتے ہیں وہاں بیری کا درخت ہے۔ سدرہ عربی میں بیری کو کہتے ہیں، سدرہ عربی میں بیری کو کہتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا تک تشریف لے گئے، آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا، ساری عمر سنا، تو سدرہ بیری کو کہتے ہیں، سدرہ بیری کو کہتے ہیں۔ تو کہا کہ مجھے محسوس ہوا کہ بیری کے ہر پتے پہ اللہ کی کوئی مخلوق ہے۔ ہماری مستند کتابوں میں لکھا ہے کہ بیری کے ہر درخت پہ جنات رہتے ہیں، اور بیری کا درخت واحد بیری کا درخت ہے جہاں نیک اور صالحین جنات رہتے ہیں، کالے جنات رہ ہی نہیں سکتے۔ اور اگر کسی کو بیری کے درخت سے جنات سے وحشت آئی ہے تو سمجھ لیں اس نے کوئی کمی کوتاہی کی ہے ان کو تنگ کرنے کی، تو اس لیے وہاں سے کوئی ہوا ہے، ورنہ اللہ کے نیک بندے تکلیف نہیں دیتے، راحت دیتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے تکلیف نہیں دیتے، کیا دیتے ہیں؟ راحت دیتے ہیں۔ ایک ابکری میں ایک عمل چھپا تھا، مجھے ایک صاحب نے اس کی یاد دہانی کرائی، اچھا کیا، کہ 1.25 کلو بڑا گوشت لے کر
उसे बेरी के दरख्त के साथ बांध दें। कभी किसी ने पढ़ा? हाँ जी। 1.25 किलो बड़ा गोश्त छोटी छोटी बोटियां करें और हर बोटी पे अल्लाह समद एक बार पढ़ें। एक अमल यह है, और दूसरा यह है कि हर बोटी के ऊपर एक बार सूरत कुल हो वल्लाह पढ़ें तो अल्लाह समद भी आ जाएगी और पूरी सूरत भी आ जाएगी। और उसको साफ सुथरे कपड़े में बेरी के दरख्त में ऐसी जगह जहां कोई वीराना हो या घर में कहीं भी बेरी के दरख्त के साथ बांध दें। उसको परिंदे वगैरह खा जाएंगे। ये अमल एक बार करें या चंद बार करें, जो मुरादें पूरी ना होती हो जाएंगी। आपने कभी सुना पढ़ा? बताएं, कभी सुना हो, कहीं पढ़ा हो? एक बात बताओ, ये अमल गोश्त वाला अगर इसकी 101 बोटी कर लें, कितना? छोटी छोटी बारीक 101 बोटी कर लें, 1.25 किलो गोश्त नहीं मिलता, 1.25 पाव ले लें, जितनी हस्बे तौफीक है। नहीं मिलता 1.25 पाव ले लें। और इसकी 101 छोटी बड़ा गोश्त होना चाहिए। गाय का हो तो बेहतर है, बगैर हड्डी के। 101 बोटी कर लें। उस बोटी के ऊपर हर बोटी पे एक दफा सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ लें। कौन सा मुश्किल है? रखते जाएं, पढ़ते जाएं, रखते जाएं, पढ़ते जाएं, रखते जाएं। उसको किसी साफ कपड़े में लेके दरख्त से बांध दें, और हो बेरी का दरख्त, और ऐसा बेरी का दरख्त हो जहां ज्यादा लोगों का आना जाना ना हो तो बेहतर है। यहां ज्यादा आना जाना ना हो तो बेहतर है। तो व्यूअर्स, आपने अमल देखा, जिस तरह हज़रत साहब ने अमल बताया है, बहुत खूबसूरत और प्यारा अमल है, पावरफुल वजीफ़ा है। देखिए, जो वजीफ़ा करेगा उसी को ही फ़ायदा होगा, जो वजीफ़ा नहीं करेगा बस वीडियो देख कर चला जाएगा, उसको क्या फ़ायदा होना है। जिस तरह हज़रत साहब ने अमल बताया है, इसको आप वैसे ही करें। ये बहुत खूबसूरत और प्यारा अमल है। जिसने किया है वो मालदार हुआ है, उसको गाड़ी मिली है, उसको घर मिला है। जो करेगा उसको इंशाल्लाह मिलेगा। और जो भी अल्लाह पाक का कलाम पढ़े, जो भी कुछ पढ़ता है तो उसको फ़ायदा मिलता है, अल्लाह पाक उसको अता करता है। दिल से पढ़ें, जिस तरह हज़रत साहब ने बताया। वीडियो को गौर से देखें, पीछे कर के आप बार बार देखें। अगर समझ नहीं आती है तो दोबारा देखें, और उस अमल को आप लाजमी करें। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियो को देखने के लिए हज़रत साहब की तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मैं अबकरी वज़ाइफ की वीडियो अपलोड करता रहता हूँ इस चैनल पर। थैंक यू।